اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی زندگی کے چند واقعات بیان کریں گے۔ حضرت کلیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اصحان سے مال آیا۔ آپ نے اسے 7 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس میں آپ کو ایک روٹی بھی ملی۔ آپ نے اس کے 7 ٹکڑے کیے اور ہر حصے پر ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ پھر لشکر کے 7 حصوں کے امیروں کو بلایا اور ان میں قرعہ اندازی کی تاکہ پتہ چلے کہ ان میں سے پہلے کس کو دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ہاشمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے پاس 2 عورتیں مانگنے کے لیے آئیں۔ ان میں سے ایک عربی تھی اور دوسری اس کی آزاد کردہ باندی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک کرو تقریباً 63 من غلہ اور 40 درہم دیے جائیں۔ اس آزاد شدہ باندی کو تو جو ملا وہ اسے لے کر چلی گئی، لیکن عربی عورت نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے اس کو جتنا دیا مجھے بھی اتنا ہی دیا، حالانکہ میں عربی ہوں اور یہ آزاد کردہ باندی ہے۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہت غور سے دیکھا تو اس میں مجھے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو اولاد اسحاق علیہ السلام پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی۔ حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت جادہ بن حبیرہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کے پاس 2 آدمی آئیں گے، ان میں سے ایک تو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے، یا یوں کہا اپنے اہل و یال اور مال و دولت سے بھی زیادہ محبت ہے، اور دوسرے کا بس چلے تو آپ کو ذبح کر دے، اس لیے آپ دوسرے کے خلاف پہلے کے حق میں فیصلہ کریں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جادہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اگر یہ فیصلے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے تو میں ضرور ایسا کرتا، لیکن یہ فیصلے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، سو میں حق کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اب وہ فیصلہ جس کے حق میں چاہے ہو جائے۔ حضرت اصبا بن نبا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بازار گیا۔ آپ نے دیکھا کہ بازار والے اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بازار والے اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی جگہ بڑھا لینے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بازار نمازیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ یعنی مسجد کی طرح ہوتا ہے، لہذا جس جگہ کا کوئی مالک نہیں ہے وہ وہاں پہلے آ کر جو قبضہ کرے گا وہ جگہ اس دن اسی کی ہوگی، ہاں وہ خود اسے چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے تو اس کی مرضی۔ حضرت ابن عمر کے متعلق حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال اہل خیبر کے پاس جا کر درختوں پر لگی ہوئی کھجوروں اور بیلوں پر لگے ہوئے انگوروں کا اندازہ لگاتے کہ یہ کتنے ہیں، پھر جتنے پھل کا ان کو اندازہ ہوتا اس کے آدھے پھل کی ان پر ذمہ داری ڈال دیتے کہ اتنے کا آدھا پھل تمہیں دینا ہوگا۔ خیبر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اندازہ لگانے میں سختی کرنے کی شکایت کی اور وہ لوگ ان کو رشوت دینے لگے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے دشمنوں، مجھے حرام کھلاتے ہو؟ اللہ کی قسم، میں تمہارے پاس اس آدمی کی طرف سے آیا ہوں
جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم لوگ مجھے بندروں اور خنزیروں سے بھی زیادہ برے لگتے ہو، لیکن تمہاری نفرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے تمہارے ساتھ ناانصافی کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں نے کہا اسی انصاف کی برکت سے زمین آسمان قائم ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی تو جس کی بڑی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل نہ کرنا تھی، جس کا ذکر باب قصہ میں گزر چکا۔ اس وقت مسلمان چاروں طرف سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے اور کچھ بھاگے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے ایک جتھے کے بیچ میں آ گئے، اور کفار نے یہ مشہور کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خبر سے بہت پریشان حال تھے، اور اسی وجہ سے بہت سے بھاگے بھی اور ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر سے اوجھل ہو گئے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول زندوں میں تلاش کیا، نہ پایا، پھر شہداء میں جا کر تلاش کیا، وہاں بھی نہ پایا۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے بھاگ جائیں۔ بظاہر حق تعالی شانہ ہمارے مال کی وجہ سے ہم پر ناراض ہوئے، اس لیے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس لیے اب اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں کے جتھے میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ مارا جاؤں۔ میں نے تلوار لے کر حملہ کیا، یہاں تک کہ کفار بیچ میں سے ہٹتے گئے، اور میری نگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی تو بے حد مسرت ہوئی، اور میں نے سمجھا کہ اللہ جل شانہ نے ملائکہ کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا کہ ایک جماعت کی جماعت کفار کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے لیے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ان کو روکو۔ میں نے تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیا اور بعضوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئی، حملے کی نیت سے آگے بڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا، انہوں نے پھر تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جوان مردی اور مدد کی تعریف کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یعنی کمال اتحاد کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں تم دونوں سے ہوں۔ ایک تنہا آدمی کا جماعت سے بڑھ جانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کو نہ پا کر مر جانے کی نیت سے کفار کے جتھے میں گھس جانا، جہاں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کا پتہ دیتا ہے، اور دوسری جانب کمال بہادری اور دلیری اور جرت کا بھی نقشہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی میرے ایک دوست کے 10,000 دینار میرے پاس امانت ہیں۔ اس نے مرتے وقت وصیت کی کہ اس رقم میں سے جو تیرا دل چاہے میرے بیٹے کو دینا اور باقی خود رکھ لینا۔ اب میرا خیال ہے کہ 1,000 اس کے بیٹے کو دے دوں اور دل چاہتا ہے کہ باقی خود رکھوں۔ حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا تیرا دل 9,000 چاہتا ہے، پس 9,000 دینار اس کے بیٹے کو دے دو اور باقی خود رکھ لو، کیونکہ اس شخص کی وصیت ہے کہ جو تیرا دل چاہے وہ میرے بیٹے کو دینا۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب مسجد کے دروازے پر اپنے کھچر سے اترے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کھچر حفاظت کے خیال سے ایک شخص کے حوالے کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد اس شخص کے دل میں خیانت آ گئی اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھچر کی لگام نکالی اور فرار ہو گیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 2 درہم تھے۔ یہ 2 درہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھچر کی نگہبانی کرنے والے شخص کو بطور معاوضہ دینا چاہتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کھچر بغیر لگام کے خالی کھڑا ہے۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر لگام کے کھچر پر سوار ہو کر گھر پہنچے اور اپنے غلام کو 2 درہم دیے کہ وہ بازار سے دوسری لگام خرید لائے۔ غلام بازار گیا، اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک شخص یہ لگام 2 درہم میں بیچ گیا ہے۔ واپس آ کر غلام نے یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش گزار کی تو آپ نے فرمایا، بندہ بعض اوقات خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، حالانکہ جو کچھ اللہ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اسے نہیں ملتا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔